حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ایمان و قربانی کا عظیم واقعہ۔ یہ واقعہ سیرت اور تاریخ کی مستند کتب جیسے البدایہ والنہایہ اور سیرت ابن ہشام میں درج ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کا شمار ان 10 جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ آپ کا اصل نام عامر بن عبداللہ بن الجراح تھا۔ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ شروع ہی میں اسلام لے آئے اور دعوت نبوی پر لبیک کہنے والوں میں شامل تھے۔ غزوہ بدر کے میدان میں جب مسلمانوں اور کفار مکہ کا پہلا فیصلہ کن معرکہ برپا ہوا تو صفوں میں ایک عجیب منظر تھا۔ ایک طرف باپ بیٹے کے مقابلے میں کھڑا تھا، دوسری طرف بیٹا باپ کے خلاف صفے بستہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی ایک ایسا ہی دل دہلا دینے والا منظر آیا۔ دشمنوں کی صف میں آپ کے والد عبداللہ بن الجراح موجود تھے۔ وہ اسلام کے سخت دشمن اور قریش کے سرغنہ کفار میں سے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ بار بار اپنے بیٹے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا پیچھا کرنے لگے۔ جنگ کے دوران وہ کئی مرتبہ آپ کا راستہ روکتے اور حملہ کرتے تاکہ بیٹے کو کسی طرح مار ڈالیں یا اسے کمزور کر دیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شروع میں ان سے بچنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے باپ سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن والد برابر ان کا پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ معاملہ نازک ہو گیا۔ آخر کار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک وار کیا جس سے ان کے والد مارے گئے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو ایمان اور جذبات کا کڑا امتحان تھا۔ ایک طرف باپ کا خون تھا، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ایمان کا تقاضا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان کوئی مداہنت نہیں کی، بلکہ اللہ اور اس کے دین کو ترجیح دی۔ اسی موقع پر اللہ نے قرآن میں ان اہل ایمان کی تعریف فرمائی جنہوں نے ایمان کو ہر تعلق پر مقدم رکھا۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور ان جیسے ایمان والے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے دین حق پر کسی قرابت یا دنیاوی رشتے کو ترجیح نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب شام میں طاعون کی وبا پھیلی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں امیر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خط لکھا کہ فوراً مدینہ واپس آ جائیں۔ یہ دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ وہ ان کی جان بچانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جیسا شخص امت کے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، لیکن میں ان مسلمانوں کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں جن کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں۔ میں ان کے ساتھ رہوں گا اور اگر موت آئی تو انہی کے ساتھ آؤں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ کچھ دنوں بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اسی وبا میں شہید ہو گئے۔ ایمان کے سامنے کوئی رشتہ خواہ باپ کا ہی کیوں نہ ہو آڑے نہیں آتا۔ قیادت میں اخلاص اور قربانی کا جذبہ ہو تو لوگ دل سے پیروی کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا امین یعنی سب سے امانت دار شخص قرار دیا تھا۔